کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا یہ تمہارے لیے طہارت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آئیے سنیے تلاوت کلام پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور زمین میں جتنے ہیں سب کافر ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پرواہ سب خوبیوں والا ہے. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. کیا تمہیں ان کی خبریں نہ آئیں جو تم سے پہلے تھے، نوح کی قوم اور عاد اور ثمود، اور جو ان کے بعد ہوئے انہیں اللہ ہی جانے. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے تو وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے گئے اور بولے ہم منکر ہیں اس کے جو تمہارے ہاتھ بھیجا گیا، اور جس راہ کی طرف ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں وہ شک ہے کہ بات کھلنے نہیں دیتا. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ میں شک ہے؟ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے کچھ گناہ بخشے اور موت کے مقرر وقت تک تمہاری زندگی بے عذاب کاٹ دے. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. بولے تم تو ہم ہی جیسے آدمی ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس سے باز رکھو جو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے،
اب کوئی روشن سند ہمارے پاس لے آؤ۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا ہم ہیں تو تمہاری طرح انسان، مگر اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہے احسان فرماتا ہے۔ وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اور ہمارا کام نہیں کہ ہم تمہارے پاس کچھ سند لے آئیں، مگر اللہ کے حکم سے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حال پر اپنا فضل فرمائے۔ اور پروگرام کی آج کے عنوان کی طرف اگر آئیں مدنی چینل کے ناظرین، تو آج کے پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے رحمت الہی کی جھلک۔ سبحان اللہ، وہ کریم کہ جس نے اپنی مخلوق میں سے سب سے عرفہ، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا اور سب سے والا نبی کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اس رب تبارک و تعالی نے جسے تخلیق کیا ہے اس کو رحمت للعالمین بنایا ہے، اس میں رحمت کی ایسی شان رکھی ہے، اس رب تبارک و تعالی کی اپنی رحمت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو آج انشاءاللہ الکریم اللہ کریم کی رحمت کا، اس کے فضل کا، اس کے کرم کا بیان رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا انالیسس بھی کرتے جائیں، اپنا جائزہ بھی جو ہے وہ لیتے جائیں کہ ہم کون سی صف میں کھڑے ہیں، کس رستے پر ہم چلے ہیں، اور یہ رستہ ہمیں کیا دلائے گا۔ جس صف کے اندر ہیں، جس گروہ کے اندر ہیں، یہ گروہ ہمیں کس جانب لے جائے گا، اس پر بھی ہم غور کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، اپنی رحمت فرمائے، آمین۔ آئیے عمر بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے انشاءاللہ۔ جی صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کب کا رسوا، کب کا رسوا، کب کا رسوا مجھے اعمال میرے کر دیتے، میری قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے، میری قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا
حبیب اللہ کرے چارہ سازی زیارت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی بھرے زخم دل کے بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی بھرے زخم دل کے بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی ہمیں کیا خدا کو ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے سہارا لگا دے سہارا لگا دے سہارا لگا دے جو رحمت کسی کی سہارا لگا دے جو رحمت کسی کی دم حشر عاصی مزے لے رہے ہیں دم حشر عاصی مزے لے رہے ہیں دم حشر عاصی مزے لے رہے ہیں شفاعت کسی کی شفاعت کسی کی شفاعت کسی کی ہے رحمت کسی کی شفاعت کسی کی ہے رحمت کسی کی ہمارا بھروسہ ہمارا سہارا ہمارا بھروسہ ہمارا سہارا ہمارا
شفاعت کسی کی حمایت کسی کی شفاعت کسی کی حمایت کسی کی شفاعت کسی کی حمایت کسی کی خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ تیرے ہوتے کیا تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی میں لجپالاں دا منگتا ہاں میرے پلے بھرے رہندے تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی اور مصیبت زدو شاد ہو تم کے ان سے او مصیبت زدو شاد ہو تم کے ان سے مصیبت زدو شاد ہو تم کے ان سے نہیں دیکھی جاتی نہیں دیکھی جاتی نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی اور ہمیں ہے کسی کی شفاعت کی خاطر ہمیں ہے کسی کی شفاعت کی خاطر اور ہماری ہی خاطر ہماری ہی خاطر ہماری ہی خاطر شفاعت کسی کی ہماری ہی خاطر شفاعت کسی کی ہماری ہی خاطر شفاعت کسی کی ہم میں سے گنہگار ہیں زہد والو ہم میں سے گنہگار ہیں زہد والو ہم میں سے گنہگار ہیں زہد والو ہماری مدد پر ہماری مدد پر ہماری مدد پر ہے رحمت کسی کی ہماری مدد پر ہے رحمت کسی کی ہماری مدد پر ہے رحمت کسی کی ہزاروں خورشید محشر تو ہم
غم کیا ہزاروں ہو خورشید محشر تو غم کیا یہاں سایہ گوستر یہاں سایہ گوستر ہے رحمت کسی کی یہاں سایہ گوستر ہے رحمت کسی کی یہاں سایہ گوستر ہے رحمت کسی کی بھرے جائیں گے خلد میں اہل عصیان بھرے جائیں گے خلد میں اہل عصیان نہ جائے گی خالی نہ جائے گی خالی نہ جائے گی خالی شفاعت کسی کی نہ جائے گی خالی شفاعت کسی کی نہ جائے گی خالی شفاعت کسی کی قمر ایک اشارے میں دو ٹکڑے دیکھا قمر ایک اشارے میں دو ٹکڑے دیکھا زمانے پہ روشن دیکھو زمانے پہ روشن ہے طاقت کسی کی زمانے پہ روشن ہے طاقت کسی کی پتر دانے ڈالی ہے باغ گلے میں پتر دانے ڈالے ہیں باغ گلے میں پتر دانے ڈالے ہیں باغ گلے میں کہ ہو جائے راضی کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی خدا سے دعا ہے کہ ہنگام روسر خدا سے دعا ہے خدا سے دعا ہے خدا سے دعا ہے کہ ہنگام روسر زبان حسن پر زبان گدا پر امید حد کسی کی زبان حسن پر امید حد کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی بھرے زخم دل کے بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. جب کلام شروع ہوا تو میں ایک بات پر غور کر رہا تھا دل ہی دل میں کہ آپ دیکھیے کہ زخم کو مرہم کی حاجت ہوتی ہے. دنیا کا جو ایک اصول ہے جو ایک طریقہ ہے جو ایک ضابطہ ہے وہ کیا ہے کہ زخم ہے تو اس پہ کیا رکھا جائے گا مرہم رکھا جائے گا اور مرہم ہی رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ایک جملہ بھی بولتا ہے کہ تم میرے زخموں پر
نمک چھڑک رہے ہو، تو زخم پر نمک چھڑکنے سے زخم کیا ہو جاتا ہے؟ ہرا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس زخم پر حسن ملاحت مصطفیٰ کی جھلک پڑ رہی ہو، مرہم نہیں ہے، یہ حسن ملاحت مصطفیٰ کی جھلک پڑ رہی ہے، تو یہ زخم ایسا، یہ ایک سرور اور ایسا ذوق دے گا کہ پھر بندہ کہہ اٹھے گا کہ یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام علیہ رضوان کے مبارک انداز میں جو ایک جو ہے وہ بارگاہ، جو شوق دیدار مصطفیٰ تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو ان کے اندر ایک سوز تھا، یہ بھی اپنی جگہ اپنی مثال آپ تھا۔ میں مدنی چینل کے ناظرین، میں سچ بتاؤں آپ کو تو میں سپیچ لیس ہوں۔ آپ دیکھیے کہ ہم اپنی اوقات پر غور کریں، ہماری اوقات اور ہماری حیثیت کیا ہے، اور اللہ کریم کے اس عظیم فضل کو، جس کو رب نے خود فضل عظیم فرمایا ہے، اس پر آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا اللہ کا یہ انعام ہے، اور کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے، اور کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ ہم جیسوں پر یہ کرم فرمایا ہے، یہ رحمت فرمائی ہے کہ اپنا سب سے مہربان رحمت للعالمین نبی کا ہمیں کیا کیا ہے؟ امتی بنایا ہے، اور اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ کروڑ بار شکر ہے، اور اللہ کرے کہ یہ نعمت، یہ ایمان کی نعمت، یہ حضور کی غلامی کی نعمت، یہ حضور کی محبت اور حضور کے ہجر و فراق کے اندر ذوق اور شوق کی جو یہ ایک عظیم نعمت ہے، اللہ کریم امیر علیہ سنت کے صدقے میں اس میں اور جو ہے وہ اضافہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اور عشق رسول کی شمع ہمارے دلوں کے اندر روشن فرمائے، اور ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں، ہماری افکار میں، ہمارے قلوب و اذہان میں، ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رہے، اور اس سے بیڑا پار ہو جائے، آمین۔ رحمت الہی کی جھلک، تو میں صحیح عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی جھلک دیکھنی ہے آپ سب، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات بھی سر ہمارے سامنے، کیا بات ہے سر، اللہ کی رحمت، اس کی تعریف فرمائیں گے اس موضوع کی کہ یہ کیا ہے، کس پر ہے، کتنی ہے، کس طرح ہے؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں نا جی، ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جی، اس کی کئی صفات ہیں، جن میں سے ایک رحیم ہونا بھی ہے، اور رحمان ہونا بھی ہے، کریم ہونا بھی ہے، رعوف ہونا بھی ہے، حنان ہونا بھی ہے، اور منان ہونا بھی ہے۔ تو ان جو صفات میں نے ذکر کی، اس میں رحمت کا جو پہلو ہے وہ نمایاں نظر آتا ہے۔ رحیم کا تو معنی ہی رحم کرنے والا، اور رحمان کا معنی ہمیشہ مہربان۔ جی، تو ہم اپنی جو زندگی گزار رہے نا، اور جو جہاں سے ہم آئے ہیں عالم ارواح سے، اور جہاں ہم اگلے جہاں جائیں گے مرنے کے بعد، یہ سب رحمت الہی کے سائے میں ہی طے ہو رہا ہے۔ واہ، کہ اس دنیا میں بھی رحمت الہی ہی ہماری زندگی کا ایک سہارا ہے۔ جی، اور جس طرح آپ نے ابھی بیان کیا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمایا، اور آپ کا لقب بھی ہے رحمت للعالمین، اور اسی رحمت کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہوا۔ تو ہم وہ خوش نصیب امت ہیں کہ جنہیں رحمت للعالمین، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کیا ہے، وہ نبی نصیب ہوئے، آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ کہ رب تعالیٰ کی رحمتیں ہیں کتنی، قرآن پاک میں بھی بیان ہوا، جی، اور احادیث مبارکہ میں بھی بیان ہوا۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو مسلم شریف کی پیش کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، واہ، جن میں سے ایک رحمت واہ، جس سے انسان، جانور اور کیڑے مکوڑوں کے درمیان اتاری، جس کی وجہ سے یہ آپس میں ایک دوسرے سے مہربانی کرتے ہیں اور رحم کرتے ہیں،
کیا بات ہے. اسی رحمت کے حصے میں سے وحشی جانور اپنے بچوں پر مہربان ہوتے اور 99 رحمتیں 99 رحمتیں رکھ چھوڑی ہیں جن سے رب تعالی قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے. اللہ. تو شارحین نے لکھا کہ رب تعالی کی یہ 100 رحمتیں ان میں سے ایک صرف دنیا میں اتری ہے، اور اس کی بھی مثال حدیث پاک میں بیان کی کہ انسانوں کے درمیان، واہ. پھر دوسرا جانوروں کے درمیان، اللہ اللہ. تیسرا کیڑے مکوڑوں کے درمیان. اللہ اللہ. آپ ان 3 انواع کے اندر دیکھ لیجئے کہ انسانوں کے اندر رحمت کے مظاہر، رحمت کے مناظر، رحمت کے پہلو کس طرح نمایاں ہوتے ہیں. یہ ماں جو خود سردی میں سو جائے اور بچے کو گرم بستر میں سلائے، وہ باپ جو جون جولائی کی دھوپ میں مزدوری کر کے پسینہ بہائے اللہ اور اپنے بچوں کو ٹھنڈے پنکھے کے نیچے سلائے، اکبر. وہ باپ جو خود اچار سے روٹی کھا لے، گندم سے پیاز سے روٹی کھا لے، وہ اپنے بچوں کو اچھا کھانا کھلائے، اس کے لیے محنت کرے. یہ جو ایک دوسرے سے ہم رحم کرتے ہیں نا، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کی قربانی، یہ جتنے رشتے لے لیجئے جی کہ دادا جو ہے اس کو اپنے بچے تو پیارے ہوتے ہی ہیں، ان بچوں کے بھی بچے پیارے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں دودھ اور اس کی جو ملائی، جی ملائی بھی زیادہ پیاری لگتی ہے کہ یہ میرا بیٹے کا بیٹا ہے، میرا پوتا ہے. جی. تو یہ جو رحمتیں ہیں، پھر استاد کی شاگرد پہ شفقتیں، واہ. پیر کی مرید پہ شفقتیں، اور پھر ماں کی اپنی اولاد پہ شفقتیں. اللہ اللہ. اسی طرح جو ہمارا ایک اخوت کا رشتہ ہے اسلام کے تحت، اسلام کے تحت ایک مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی سے شفقتیں اور رحمتیں اور اس کی خیر خواہی چاہنا، یہ انسانوں کے اندر تھوڑے سے اس کے مظہر ہیں. آج کل کے ہم کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ وہ کیا کہہ لیں کہ دل سخت ہو گیا، ایسا نہیں ہے. جب کوئی گرتا یا چوٹ لگتی ہے نا تو اس پہ لوگوں کو جب ترس آتا ہے تو وہ سارے کام چھوڑ کے پھر اس کو سنبھالنے پہ لگ جاتے ہیں. برے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے، لیکن اچھے لوگ بھی آج بھی زیادہ ہیں کہ جو کسی کی پریشانی میں اس کی ہمدردی کرتے ہیں، اس کی خیر خواہی کرتے ہیں. اور پھر وہ ڈاکٹر جو اپنا سگا عزیز بھی مریض کو وہ ہاتھ نہ لگائے اور جناب وہ خون آلود جو ہے وہ اعضاء نہ پکڑ سکے، ڈاکٹر اس کا بھی علاج کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری رحمتیں ابھی انسان کے اندر ہے. جانوروں کے اندر دیکھ لیجئے کہ شیر کو وحشی جانور کہا جاتا ہے. شیر مطلب کہ کھا جاتا ہے دوسرے جانوروں کو، لیکن ایسے بھی وہ تھوڑی پکچر دیکھی نیٹ کے ذریعے کہ شیرنی جب اپنے ہی بچے کو منہ میں لے کے وہ ندی کا تھوڑا سا حصہ پار کر رہی ہے تو وہ بچہ بڑے مزے سے ایسے اس کے منہ میں ہے جیسے ہمارا انسان کا بچہ پنگوڑے کے اندر ہوتا ہے. اس وقت اس کے دانت اس انداز سے کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں. بلی جب چوہے پہ حملہ کرتی ہے تو اس کے دانت کس طرح کام کرتے ہیں، اور جب اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے دوسری جگہ شفٹ کرتی ہے تو اس بچے کو ایک نوک بھی دانت کی چبھنے نہیں دیتی. اور پھر یہ پاؤں کے نیچے اگر بچہ آ رہا ہو کسی بھاری جانور کا، ہیوی جانور کا، تو وہ پاؤں رکھتا نہیں ہے کہ نیچے میرا بچہ ہے. اس طرح کیڑے مکوڑوں کے اندر بھی دیکھ لیجئے. تو اب یہ کہ جتنی ریسرچ کی جائے، جتنا مشاہدہ، جتنا غور کیا جائے، تو یہ ساری کیا ہے، ایک رحمت ہے رب تعالیٰ کی دنیا کے اندر. ایک رحمت. اسی رحمت کے مظہر ہم اپنے جسم کے اندر دیکھیں کہ ہماری آنکھوں کی جانب کوئی مٹی کا ذرہ بڑھ رہا ہو نا، تو ہماری آنکھوں کے اوپر جو پلکیں دی ہوئی ہیں عدنان بھائی، شیپ کی ہیں کہ کوئی ذرہ جلدی آسانی سے ہماری آنکھ میں جا نہیں سکتا. وہ بالکل ایک دم ایسا سینسر ہے کہ فوراً بند ہو جائیں گی آنکھیں. اسی طرح سے سانس لینے میں بھی ناک کے ذریعے سانس بھی آتا ہے، منہ کے ذریعے بھی آتا ہے. یہ ڈبل سسٹم، اس میں بھی کوئی حکمت، کوئی رحمت ہی ہے. اگر کسی کا زکام کی وجہ سے ناک بند ہو جائے، جم جاتا ہے نا، تو وہ جب منہ سے سانس لیتا ہوتا ہے تو فرق تو پڑتا ہے، فیل تو ہوتا ہے کہ یار ناک بند ہوئی ہے، کسی طرح کھل جائے. تو رب تعالیٰ نے یہ ڈبل سسٹم سانس کا رکھا ہوا ہے، یہ بھی تو رحمت ہی ہے. ورنہ
اگر کبھی اندازہ کرنا ہو تو خالی 2 ہاتھوں سے نہیں، صرف ایک ہاتھ سے ایک نتنا بند کر کے سانس لینا، پتہ چل جائے گا. یہ جو آسانی کے ساتھ ہمیں سانس آتا جاتا ہے نا، پھر ہاتھوں کے اندر دیکھ لیجیے صرف انگلیاں ہوں، انگوٹھا نہ ہو، انگوٹھے کی وجہ سے یہ پکڑ کا سارا کام ہوتا ہے. یہ صرف 4 انگلیاں جب پکڑنے جاتی ہیں نا تو وہ چیز کا گرفت وہ نہیں ہوتی، وہ ہم پکڑ نہیں سکتے. اسی طرح سے ہم نارمل لوگ ہیں، ہمارا دماغ کام کرتا ہے تو اس کے میسیجز، دماغ ایک میسیج دیتا ہے ہمارے ہاتھوں کو، ہمارے پاؤں کو، ہمارے جسم کو کہ اب تم نے یہ کرنا ہے. ہاتھ کو میسیج دیتا ہے کہ آگے گرم چیز ہے، ہاتھ پیچھے کر لو. تو یہ جو میسیجز ڈیلیور ہونا دماغ سے، یہ بھی رب تعالیٰ کی رحمت ہے. ورنہ جن کے میسیجز ڈیلیور نہیں ہوتے، رواں نہیں ہوتے، وہ جب فالج کا شکار ہوئے مریضوں کو کبھی آپ دیکھیں، وہ چاہ رہے ہوں گے کہ اپنا ہاتھ اٹھائیں، وہ چاہ رہے ہوں گے اپنی ٹانگ اٹھائیں، لیکن اٹھا نہیں پاتے. وجہ کیا ہے؟ وہ میسیج سلو ہو گیا. بعض بچوں کے اندر یہ ہوتا ہے، آپ نے وہ دیکھا ہوا ہے جنہیں بچے کے لیٹے رہتے ہیں، نہ ہاتھ ہلاتے ہیں نہ پاؤں ہلاتے ہیں. تو یہ مختلف گریڈنگ کے بچے ہوتے ہیں، کچھ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ بس لیٹے رہتے ہیں، نہ ہاتھ ہلا سکتے ہیں اپنی مرضی سے، نہ پاؤں ہلا سکتے ہیں، ان کو بھی وہ خود ہی کھلا رہے ہوتے ہیں ماں باپ. تو یہ مختلف کیٹیگری کے بچے ہیں. اس کے اندر جو یعنی کہ میں جو ڈاکٹروں کے پاس گیا اور معلومات ملی وہ یہی ہے کہ ان بچوں کے دماغ سے میسیج سلو ہو جاتا ہے. وہ دماغ سے میسیج چلتا ہے اور اعضاء تک پہنچتا نہیں ہے، ہاتھ تک پہنچتا نہیں ہے. تو وہ اتنی دیر میں پہنچے ہاتھ اپنا کام کرنا چھوڑ چکا ہوتا ہے، تو کر نہیں پاتا. سلو میسیج ہوتا ہے نا کہ طاقتور میسیج ہو. تو رحمت الہی کے مظاہر زمین کے اندر کبھی کوئی گڑھا گہرا کھودا ہو گرمیوں کے اندر، تھوڑا نیچے اترنا پڑے تو گرمائش سے کیا حال ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا. تو زمین کے اندر سائنسدان بتاتے ہیں کہ مختلف قسم کی گیسیں ہیں اور یہ لاوے وغیرہ ہوتے ہیں، یہ سب موجود ہیں. لیکن زمین کی سطح کو رب تعالیٰ نے ہمارے لیے اس طرح ہموار اور اس طرح یعنی ٹھنڈا کر دیا کہ یہ ہمارے لیے رہنے کے قابل ہو. اللہ آسمان اپنی جگہ پر قائم ہے، آسمان پھٹ نہیں پڑتا، اس سے کوئی چیزیں نہیں گرتی، کوئی شہاب نہیں گرتے، کوئی سیارے نہیں گرتے. سیارے بھی اپنے اپنے رو میں چل رہے ہیں، ستارے نہیں گرتے. پھر یہ کہ رب تعالیٰ کی رحمت دھوپ کے اندر، کہ دھوپ اگر براہ راست جیسی سورج کی ہے ویسی ہم تک اگر پہنچے تو پتہ نہیں کیا معاملہ ہو. درمیان میں مختلف قسم کی چھلنیاں رب تعالیٰ نے لگا دی کہ ان سے چھن کر وہ دھوپ ہم تک پہنچتی ہے، یوزفل ہو کے جی اور فروٹفل ہو کے. سر اب کیا بات کیا آپ نے یہ زمین کے حوالے سے بھی. آپ دیکھیں عدنان بھائی، خالد بھائی، گیس بھی کہاں سے نکل رہی ہے؟ زمین میں سے. کوئلہ بھی کہاں سے نکل رہا ہے؟ اللہ زمین میں سے. لوہا بھی کہاں سے نکل رہا ہے؟ زمین میں سے. چونا بھی کہاں سے نکل رہا ہے؟ زمین میں سے. کرومائٹ بھی کہاں سے نکل رہا ہے؟ زمین میں سے. جپسم بھی کہاں سے نکل رہا ہے؟ زمین میں سے. سنگ مرمر بھی کہاں سے نکل رہا ہے؟ زمین میں سے. گرینائٹ بھی کہاں سے نکل رہا ہے؟ زمین میں سے. یورینیم کہاں سے نکل رہا ہے؟ زمین میں سے. وہ آسمان سے تو نہیں برس رہا نا یورینیم، فلاں جگہ ادھر بارش ہو رہی یورینیم کی، ایسا نہیں ہے. یعنی آپ کوئی بھی شے دیکھ لیں جسے کہتے ہیں نیچرل ریسورسز، یہ کہاں سے نکل رہے ہیں؟ زمین سے. اسی زمین میں سے نکل رہے ہیں. اور لاوا بھی کہاں ہے؟ اسی زمین میں. اللہ اکبر. لیکن آپ اس کی زمین کی سطح دیکھیں تو اس کے اعتبار سے بھی یہ کیا ہے؟ کچھ مختلف ہے. تو نیچرل ریسورسز آپ دیکھیے یہ سارے کہاں سے نکل رہے ہیں؟ میں عرض کروں زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کتنی عنایتیں فرما رکھی ہیں، ہم اس کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتے. بہرحال وہ جو بات ساتھ لے کر چلے تھے کہ اس ایک رحمت کی بہار آپ دیکھیے ہمیں کتنی جگہوں پر ملتی ہے. تو ایک رحمت کا یہ عالم ہے تو 99 رحمتوں کا عالم کیا ہو. کیا بات. اللہ 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 سبحان اللہ. خالد بھی میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی عنوان جو ہے وہ لے کے چلنا چاہوں گا. اللہ کریم کی رحمت تو جو ہے وہ لاجواب ہے، بے مثال ہے. لیکن ہم اپنا انالیسس بھی کریں کہ ہمارا جو معاملہ ہے یہ کس طرف ہے. ہم رحمت کے طلبگار والی صف کے اندر کھڑے ہیں، اور یا ہم کیا کریں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے یہ متوجہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین. سلمان بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بندہ مستحق کیسے بنے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو
رب العالمین نے دنیا میں بھیج کر اس بات کو واضح کر دیا، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام ہمیں عطا فرمائے کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جو کر کے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے حصہ حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن رب العالمین جل وعلا نے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی نعمتیں یقیناً مسلمانوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جملہ میں یہاں پر اگر کوٹ کروں تو بڑا ذوق افزا اور ایمان افروز ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں تو پرہیزگار مسلمانوں کے لیے ہی پیدا فرمائی ہیں، چاہے وہ دنیا کی ہوں چاہے آخرت کی ہوں۔ پھر خاص کر دنیا کی نعمت کو فوکس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں پرہیزگار مسلمانوں ہی کے لیے ہیں۔ یہ فرمایا فساق فجار تو ان پرہیزگار مسلمانوں کے صدقے میں کھاتے ہیں۔ تو یہ جب کھانے جیسی ایک نعمت جس کے بغیر آپ زندگی کا تصور نہیں کر پاتے اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب کھانا نہیں ملے گا تو ہم مر جائیں گے، فرمایا کہ یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرہیزگاری سے ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ملتی ہے، اس سے محبت کرنے اور اس کی پسند کے اعمال کرنے والوں کی برکت سے ملتی ہے، تو بندہ جب خود ان کی فہرست میں شامل ہو جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کس طرح بندے کی طرف متوجہ ہوگی، اس کا ہمیں خوب غور کر کے جائزہ لینا چاہیے۔ یہاں چند آیات ہیں جو اسی تناظر میں جو استاد صاحب گفتگو فرما رہے تھے، میں عرض کرتا ہوں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور آپ نے بھی بہت سارے معدنیات جو زمین سے نکل رہے ہیں ان کا تذکرہ فرمایا۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، فرمایا اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور ہم نے اس میں لنگر ڈال دیے اور اس میں ہر چیز ایک معین اندازے سے اگائی۔ یہ رب العالمین جل وعلا نے زمین میں سارا انتظام بندے کے لیے فرمایا۔ پھر فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے سامان بنائے اور وہ جاندار بنائے جنہیں تم رزق نہیں دیتے، ان کی کھانے کے لیے ان کی خوراک کے لیے تمہیں محنت نہیں کرنی پڑتی، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری زندگی گزارنے کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، اور ہم اسے ایک معلوم اندازے سے ہی اتارتے ہیں۔ ارشاد ہوا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور ہم نے ہوائیں بھیجی جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں۔ کیا بات! آپ دیکھیں آسمان پر بادل ہے اور پانی زمین سے اس میں سک کیا جاتا ہے، اس میں بھرتا ہے، اور باقاعدہ سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے کہ جب یہ بادل سمندر کے اوپر سے گزرتے ہیں تو کیسے وہ بخارات بن کر پانی بادلوں میں جاتا ہے۔ سائنسی ریسرچ اس پر بڑی وسیع ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ رب العالمین جل وعلا نے کیسا نظام بنایا ہے۔ کیا انسان چاہتا تو ان بادلوں کو اس طرح پانی سے بھر سکتا تھا؟ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، ہم نے ہواؤں کو بھیجا ہے، لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں، پھر ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں اور تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ یہ سارا سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا ہے، کیا یہ رحمت الہی کی جھلک نہیں ہے؟ جب ہم پیدا ہوتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں، نہ ہمیں کوئی شعور ہوتا ہے، نہ سوچ ہوتا ہے، نہ کوئی ذہنی وسعت۔ ابھی تو بندے نے دنیا میں آنکھیں کھولی ہیں، ابھی تو اس کو نئی پڑنے والی روشنی بھی بری لگ رہی ہوتی ہے، چبھ رہی ہوتی ہے بچے کو، لیکن اس عالم میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کی رہنمائی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں رکھی؟ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں رکھے؟ ایک زبان اور دو ہونٹ، اللہ اکبر، نہیں رکھے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اسے دو ابری ہوئی چیزوں کی طرف رہنمائی اس کی نہیں کی جس سے وہ اپنی غذا کو حاصل کر پاتا ہے۔ بندہ دنیا میں پیدا ہوا ہے اور رحمت الہی میں غوطہ زن ہو گیا ہے۔ دیکھے تو صحیح کہ وہ رحمت الہی کے بغیر کہاں سانس لے سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو بندہ کیا حرکت کر سکتا ہے؟ اب جیسے جیسے جوان ہوتا ہے تو پھر یہ آیت کریمہ اگر انسان کی طرف متوجہ ہو کہ
بچپن سے چھوٹا سا بندہ ہے, کیا وقت کیا حیثیت ہے اس کی, رب العالمین اس کے رزق کا انتظام فرما رہا ہے, اس کا سارا اہتمام اس کے لیے کیا گیا ہے, سب کچھ اس کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے. اب چاہیے تو یہ کہ جب یہ چھوٹا سا تھا, کچھ نہیں کر پاتا تھا, تب بھی اس کو رزق ملا. اب جیسے جیسے یہ بڑا ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی طرف آگے بڑھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ جس رب نے مجھے پیدا فرما کر میرے قدموں پر کھڑا کیا, مجھے عقل, فہم, شعور اور آگاہی عطا فرمائی, وہ مالک میرا کیسا پالنہار ہے, کیسا مجھے پالنے والا ہے, مجھے اس کی طرف لو لگانی چاہیے. لیکن قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, تجھے تیرے اے انسان, تجھے تیرے کرم والے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا. ذرا غور تو کرے وہ کون سا لمحہ ہے کہ جب بندہ رحمت الہی کے بغیر آگے بڑھ رہا ہو. زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہو سکتا. انسان تو بڑی کوششیں کر اپنے اعمال کے اعتبار سے, اس کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کبھی کبھی زمین شک ہو اور یہ اس میں دھنس جائے تو اس پر کوئی ظلم نہ ہو کہ اس نے خود اتنی بڑی زیادتی کی ہوتی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے کڑے وقت میں بھی اس کے پاس آ کر اسے بچاتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہو, اور بالخصوص یہاں پر میں واقعہ کوٹ کروں گا, رحمت الہی کیسے حاصل کی جائے, جس طرح آپ کا سوال تھا, حضرت وحشی کے قبول اسلام کا واقعہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں دعوت اسلام دی تو ہوتا کیا ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں دعوت اسلام دیتے ہیں, اور یہ جناب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اسلام کیسے قبول کر سکتا ہوں. حالانکہ حال تو یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی جان کو قتل کرے گا, جو زنا کرے گا, بدکاری میں مبتلا ہوگا, پھر وہ بخشا نہیں جائے گا, تو میری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے اور میں اسلام کیسے لا سکتا ہوں. تو جب یہ خط لکھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیجتے ہیں, عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے پڑھتے ہیں تو یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا, مگر وہ جو توبہ کر لے, ایمان لائے اور اچھے کام کرے. اب یہ پیغام ان کی طرف پہنچایا جاتا ہے تو جواب آتا ہے کہ حضرت یہ شرائط تو بڑی سخت ہے کہ ایمان توبہ کرے, ایمان لائے اور پھر نیک عمل ہی کرتا رہے. مجھے لگتا ہے کہ میں پھر زندگی مستقل نیک ہو کر نہیں گزار پاؤں, اگر میں اس پر عمل نہیں کر پایا تو کیا ہوگا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خط پڑھا, یہ بات پڑھی ان کی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیسے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کریمہ نازل فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے, اور کفر سے نیچے, شرک سے نیچے جو کچھ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس میں سے جو چاہے اسے معاف فرما دیتا ہے, جس کے لیے چاہے معاف فرما دیتا ہے. جب یہ بات حضرت وحشی کے پاس پہنچائی گئی, جو اس وقت دامن اسلام میں نہیں آئے تھے, کہتے ہیں کہ میں یہ تو نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بخشے گا یا نہیں, لیکن میرے اعمال ایسے ہیں, معاملات ایسے ہیں, میں کیا کروں, میں اس پر سیٹسفائی نہیں ہو پا رہا کہ میری بخشش ہو جائے گی. پھر دیکھیے ذرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیسی جوش میں آتی ہے. پھر جو آیت کریمہ نازل ہوئی وہ ہر بندہ مومن کے لیے, بلکہ جو مومن نہ بھی ہو اس کے لیے بھی کیسی رحمت کی ڈھارس ہے کہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے بندہ مایوس نہ ہو. کیسے ہی اپنی جان پر ظلم کر لیے, کیسے ہی برائیوں میں وہ مبتلا ہوا, کیسے ہی گناہ کر لیے, کیسے ہی گناہ کر لیے, لیکن جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف خیال جاتا ہے اور یہ چیز سامنے آتی ہے کہ بندہ رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو, تو پھر بندے کو واقعتاً مایوس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ لو لگانی چاہیے اپنے رب العالمین جل وعلا کی طرف. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت وحشی کی طرف اس آیت کو بھیجا تو کہنے لگے کہ ہاں اب ٹھیک ہے, اب میں اس پر مطمئن ہوا کہ میرا مالک و مولا میری بخشش فرما دے گا. اور اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم میں آئے اور اسلام قبول کر لیا. آپ یہاں دیکھیے کہ بندہ توبہ کرے, اپنے رب کو بھولے نہیں. زندگی میں جیسے بھی معاملات آ جائیں, جو ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن پھر جانا کہاں ہے. رب کے علاوہ کوئی جگہ ہے جو سکون والی ہو, جو قرار والی ہو, کوئی ذات ہے جو امن دینے والی ہو. بندہ اپنے رب کو چھوڑ کر جائے گا
تو کہاں جائے گا؟ جہاں جائے گا وہاں سے دھتکارا ہی جائے گا۔ یہ مالک و مولا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جب بندہ اس کی طرف آتا ہے تو رب العالمین جل وعلا اس سے خوش ہوتا ہے، اور اپنے نفس کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کی طرف بندہ لاتا ہے تو رب العالمین کی رحمت بھی اس کی طرف اتنے پیار سے متوجہ ہوتی ہے کہ اس سے فرمایا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف لگ گئی، ارجعی الی ربک، اب لوٹ آنا اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اب تیرا رب تجھ سے راضی ہوگا اور تو اپنے رب سے راضی ہو جا۔ سبحان اللہ۔ فادخلی فی عبادی، آپ دیکھیں کہ بادشاہ کسی بندے کو کہے نا کہ یہ بندہ میرا خاص ہے، تو وہ وزیر، وہ بندہ چوڑا ہو جاتا ہے، اس کا سینہ پھول جاتا ہے کہ بادشاہ نے مجھے اپنا کہا ہے، اپنا خاص کہا ہے، حضرت کے لبوں پر میرا نام آ گیا، کتنی سعادت کی بات ہے۔ لیکن جب رب کی بارگاہ میں بندہ توبہ کر کے اس کی طرف بڑھ رہا ہو اور رب العالمین جل وعلا ارشاد فرمائے فادخلی فی عبادی، آ جا میرے اپنوں میں آ جا، میرے بندوں میں آ جا، وادخلی جنتی، اور میری جنتوں میں داخل ہو جا، تو پھر بندے کو بھاگ بھاگ کر، دوڑ دوڑ کر اپنے رب کی طرف آنا چاہیے کہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف پھر دوڑ کر آؤ، بندہ دوڑے دوڑے رب کی طرف آئے۔ اس بے کسی میں دل کو میرے لگ گئی، اس بے کسی میں دل کو میرے لگ گئی، اس بے کسی میں دل سلمان بھی اپنی رحمت کی وسعت کو اللہ تبارک تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے۔ یہ جو دنیا کے اندر جو نظام چل رہا ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کے مظاہر ہیں۔ ارشاد فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ کُلَّ شَيْءٍ، ارشاد فرمایا کل کو دیکھے بندہ اور پھر شیء کو دیکھے، جو مطلب یہ لغوی اعتبار سے جو اس کو جانتے ہیں، ایک تو کل، یہ کل ایک ایسی شے ہے کہ جس کے اندر سے کوئی ایک فرد بھی خارج نہیں ہوتا، یعنی کل کے لفظ نے ہر چیز کو اور پھر آگے شے کہہ کر عموم کے ساتھ مزید اس کے اندر ایک وسعت پیدا کر دی گئی۔ اللہ کی ارشاد فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ارشاد فرمایا کہ میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس عموم کے اندر واقعی ہر فرد داخل ہے، وہ انسان ہے، وہ حیوان ہے، وہ جاندار ہے، وہ غیر جاندار ہے، کوئی بھی ہے، اس کے پاس اسلام کی دولت ہے یا نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں دنیاوی اعتبار سے رب کی رحمت ایسے ہی ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے ہے، اور آخرت میں جو رب کی رحمت ہے وہ صرف مومنوں کے لیے ہے، ایمانداروں کے لیے ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یہ اپنی رحمت کی وسعت کو بیان فرما کے پھر ارشاد فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا، وہ جو رحمت ہے نا جس نے ہر شے کو گھیرا ہوا ہے، ہم اسے لکھ دیں گے، ان قریب لکھ دیں گے، کس کے لیے؟ للذین یتقون،
ارشاد فرمایا کہ جو تقوی والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یہ وہ افعال ہیں، وہ اعمال ہیں جو رب کی رحمت کا بندے کو مستحق بناتے ہیں، حقدار بناتے ہیں۔ ارشاد فرمایا جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، ارشاد فرمایا کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان بھی ہو، زکوٰۃ بھی دے، متقی تقوی پرہیزگاری بھی اختیار کرے، پھر بندہ آخرت میں رب کی رحمت کا حقدار قرار پاتا ہے۔ واہ جی واہ۔ اس بے کسی میں دل کو میرے لگ گئی، اس بے کسی میں دل کو میرے لگ گئی، شوہرا سنا، شوہرا کیا مزیدار جو ہے نا وہ ایک بات ہے، زبردست بات ہے۔ اب دیکھیے خالد بھائی، دنیا میں بندے کو دنیا میں کوئی چیز مل رہی ہو نا، فائدے مند چیز، تو بندہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے خود اس کو لے گا، حاصل کرے گا۔ اچھا پھر کیا ہے؟ جس سے محبت ہوگی نا اس کو بھی بتائے گا کہ بھئی کیا کرو، ادھر آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، یہ بھی لے لو، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ رحمت الہی کا می برس رہا ہے، اور مدنی چینل یہ ہمیں آ کر کے بتا رہا ہے آ جاؤ، آ کے یہ رحمت الہی کے حقدار بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس بے کسی میں دل کو میرے لگ گئی، اس بے کسی میں دل کو میرے لگ گئی، اس بے کسی میں دل کو میرے لگ گئی، شوہرا سنا، شوہرا سنا، شوہرا سنا، کس نواز کا ہاں مارے پھر رہے ہیں، کدھر گھوم رہے ہیں، کدھر دنیا کے پیچھے کیا، کس کے پیچھے کیا لگے ہوئے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ یہ یہاں سے توجہ ہٹائیں اور اللہ رسول کی طرف توجہ لگائیں، اس مالک کریم سے اپنا تعلق اور ناطہ جوڑیں جو ایک پر 10 دینے والا ہے، بلکہ اس سے بھی جس کو چاہے بڑھا کے دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم کیا اندازہ لگائیں اللہ کریم کی رحمت کا؟ ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ آ جائیں مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنا انداز، اپنا طریقہ، ہمیں ایک جگہ سے پتا ہے کہ ہمیں ملنا ہے تو ہم اپنا برتن لے کر، اپنا دل لے کر، اپنا آپ لے کر کے سراپا سوال بن کے، عدنان بھائی، ہما تن سوال بن کے بندہ جو ہے وہ حاضر ہو جائے اور مالک کی بارگاہ میں پیش ہو جائے اور اپنا کام کرتا رہے۔ میرے اندر جو ہمت ہے، مجھے رب نے پیسے دیے ہیں یا میرے پاس ہیں، شرائط زکوٰۃ کی پائی جاتی ہیں، میں زکوٰۃ بھی دینا ہوں۔ اے کریم، میں مسکین سا بندہ ہوں، حقیر سا، ذلیل سا ہوں، لیکن یہ تو نے ہی دیا ہے، یہ تیری ہی توفیق سے میں دے رہا ہوں، مہربانی کر قبول فرما لے۔ اللہ نے صحت دی ہے، اللہ کریم نے سینس دیے ہیں، اللہ کریم نے انعامات فرمائے ہیں، نماز بھی پڑھے اور اپنا کام، جسے یوں بولیں جو کام ہے نا وہ کرے، حج فرض ہے تو حج بھی جو ہے نا وہ یہ کرے،
جو فرائض ہیں ان کو بھی ادا کرے، جو واجبات ہیں ان کو بھی ادا کرے، اور پھر رحمت کے طلبگاروں میں مسکین بندہ بن کے جو ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ عدنان بھائی، یہ میں بلا تشبیہ و تمثیل صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں۔ ایک بندہ ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ کوئی چیز بانٹ رہا ہے۔ اچھا، اس کے دل میں بھی رحم کس نے ڈالا ہوا ہے؟ اللہ نے ڈالا ہوا ہے۔ یہ اس کو بھی فوکس رکھیے گا۔ اچھا، لینے والوں میں جس کی شکل عدنان بھائی جتنی اس کی مسکینی اور پشمردگی کا پتہ دے رہی ہوگی نا، اس کو اتنا جلدی مل جائے گا۔ ایسے اور رونے والا جو ہوتا ہے نا، اس کو، اور ایک نے خالی شکل ہی بنائی ہوئی ہے، ایک رو بھی رہا ہے، اس پہ بندے کو جب رحم آتا ہے تو کریم تو پھر وہ مالک تو اس کی رحمت کا تو عالم ہی کیا ہے۔ تو مسکین بن کے بالکل جو ہے نا وہ وہاں بندہ سراپا سوال بن کے عاجزی کے ساتھ روتے روتے حاضری دے، یا اللہ تو مجھ پہ رحمت فرما اور میرے عمل بھی قبول فرما، یہ اچھے عمل میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ میرے بس میں ہے، یہ میں کر رہا ہوں، تیری عطا سے کر رہا ہوں، اور بس تو اس کو کیا کر لے، اس کو قبول فرما لے۔ تو انعام پھر جو ہوگا وہ جنت میں، پھر جب اللہ کریم انعامات فرمائے گا تو پھر وہ کرم دیکھنے والا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو وہ کرم جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ تو عاجزی کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، سوز کے ساتھ اللہ کریم کی رحمت کا طلبگار بن کر کے، میں اس پر ضرور غور کروں کہ میں کام بھی میرے ایسے ہی ہوں کہ جن پر کیا ہو، رحمت۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو تذلل ہے نا، اپنے آپ کو گرانا، جھکانا، عاجزی ہے، طبیعت میں انکسار ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ سامنے والے کی سمپتھی کو کیا کرتا ہے؟ اٹریکٹ کرتا ہے۔ یہ میں دنیاوی اعتبار سے بلا تشبیہ و تمثیل ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اور اگر کسی میں سرکشی ہے، کوئی مطلب کر کے کھڑا ہے تو بندہ بولے تو کیا کرے گا بھائی، نواب ہوگا تو اپنے گھر پہ ہوگا، بولتے ہیں نا لوگ، بھی چودھری ہوگا تو اپنے گھر پر ہوگا، پیسے والا تو اپنے گھر پہ ہوگا بھائی، بولتے ہی ہیں نا، جو اکڑتا ہے وہ اس کا پھر یہی حساب ہے۔ اور اگر معاذ اللہ خالق کے حقیقی کے سامنے اکڑے گا اور وہاں جو ہے وہ اگر سر اٹھائے گا تو مردود اور ذلیل ہو جائے گا، جس طرح شیطان مردود و ذلیل ہوا تھا۔ اور جو اس رب کریم کی بارگاہ میں اپنی نیاز بندی کو پیش کرے گا اور اس کی وحدانیت پر پکا یقین رکھ کر اس کے محبوب کریم کے لائے ہوئے دین کی تصدیق کر کے جو جیے گا، اور پھر انکسار اپنی طبیعت میں لے کر آئے گا، عاجزی اپنی طبیعت میں جو ہے وہ لے کر کے آئے گا، تو پھر یہ وہ یوں کہہ لیں کہ رحمت کا حقدار بنتا چلا جائے گا۔ میں وہی کہ جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ رحمت الہی کا ہم مستحق بنیں، اس طرح کا ہم زندگی گزاریں۔ اب یہ کہ رحمت الہی کی برسات تو ہم پر برس رہی ہو جی، اور ہم اس برسات سے اپنے گناہوں کو دھونے کی بجائے گناہوں کی کیچڑ میں جا کے لت پت ہو رہے ہوں، توبہ، تو یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ بالکل۔ تو رحمت الہی کی جتنی برسات ہم پر ہے تو ہمیں بھی چاہیے بطور ریپلائی جی، ہم اپنے رب تعالی کے احکام کو مانیں اور اس کی نافرمانی کو چھوڑیں۔ جی، تو گناہوں کے اندر سکون نہیں ہے، گناہوں کے اندر زندگی کی ترقی نہیں ہے۔ جی، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی، ہمیں تھوڑا سکون مل جائے گا۔ رب تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ کسی کو سکون ملا، نہ ملا ہے، نہ ملے گا۔ تو رب تعالیٰ کی فرما برداری میں آ جائیں، اطاعت میں آ جائیں، تو رب تعالیٰ کی نافرمانی سے توبہ کر لیں گے نا، تو رب تعالیٰ کی رحمتوں کی مزید برسات ہم پر ہونا شروع ہو جائے گی۔ کہ روایت ہے کہ میں سعادت میں بیان ہوئی، حدیث قدسی ہے، اگر میرا بندہ گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے بخشش چاہے اور مغفرت کی امید رکھے تو میں اس کو بخش دوں گا، اگر بندہ زمین بھر کے گناہ کر ڈالے تو بھی میں اس کے واسطے زمین بھر رحمت رکھتا ہوں۔ اللہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے الدر المنصور میں بڑی پیاری ایک روایت نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین علیہ السلام نے بتایا کہ بروز قیامت رب تعالی مجھ سے پوچھے گا، یعنی حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھے گا کہ فلاں جہنم کے صف میں کیوں ہے؟
تو یہ عرض کریں گے بارگاہ الہی میں کہ ہم نے اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں پائی تھی، اس لیے یہاں پر کھڑا ہے۔ اور رب تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اس نے مجھے حنان اور منان کہہ کے پکارا تھا، تو کیا میرے سوا بھی کوئی حنان اور منان ہے؟ تو رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اس شخص کو جنتیوں کے صف میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ ترمذی شریف کی بڑی پیاری حدیث پاک ہے کہ 2 آدمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، نکالنے کے بعد بارگاہ الہی میں لایا جائے گا۔ اب جب بارگاہ الہی میں لایا جائے گا اس وقت رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا، پھر حکم ہوگا کہ واپس ان کو لے جاؤ۔ اب ایک تو ذرا تیزی سے جائے گا اور دوسرا سلو۔ اب پوچھا جائے گا کہ تیزی سے جانے والے سے کہ تم کو تیزی سے جا رہے ہو؟ میں تیری نافرمانی سے اتنا ڈر گیا ہوں کہ جو میں نے انجام دیکھا میں مزید نافرمانی نہیں کر سکتا، تو نے فرمایا کہ ان کو لے جاؤ تو میں جلدی جلدی جا رہا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا جائے گا تم سلو کیوں جا رہے ہو؟ وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ تیری رحمت سے مجھے یہ امید تھی کہ ایک مرتبہ جہنم سے نکالنے کے بعد تو مجھے دوبارہ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ دونوں کو رب تعالیٰ بخش دے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ ہے رب تعالیٰ کی رحمت۔ اس بے کسی میں دل کو میرے ٹھیک لگ گئے، اس بے کسی میں دل کو میرے ٹھیک لگ گئے، شوہرا سنا شوہرا شوہرا سنا جو رحمت کس سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایک اور بات بھی بڑی قابل غور ہے، اس پر بھی توجہ کی حاجت ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم اگر کسی ادارے میں کام کرتے ہیں نا تو جو اچھی پرفارمنس دکھاتا ہے اس کو کیا ملتی ہے؟ پروموشن، اور جو بری پرفارمنس دکھاتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ڈی پروموٹ ہو جاتا ہے۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو اپنے اعمال اچھے کرے گا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برسے گی، اور جو بغاوت اور سرکشی والوں کی صف میں جا کر کے کھڑا ہو جائے گا تو ان بطش ربک لشدید، پکڑ بڑی سخت ہے، بچ نہیں پائے گا۔ اور باغی جو ہوتا ہے نا، بغاوت کرنے والا، بغاوت کرنے والے کو پناہ نہیں ملتی۔ یہ آپ دیکھیں دنیا میں، آپ کہیں بھی آپ دیکھ لیں جی، انہو طغا اذهب الى فرعون انہو طغا، فرعون نے بھی کیا کیا تھا؟ بغاوت کی تھی، سرکشی کی تھی۔ حال دیکھیں فرعون کا۔ اور حکومت کی بھی اگر کوئی بغاوت کرتا ہے نا تو اس کو بھی، باغی کو پناہ نہیں ملتی۔ بغاوت کا جرم جو ہوتا ہے وہ پھر اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ پھر موت ہی ہوتی ہے۔ دنیا میں موت سے بڑی اور سزا کیا دے سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے بھی انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈراتا رہے، بغاوت نہ کرے۔ پھر کریم ہے، رحمت فرما رہا ہے، رحمت فرما رہا ہے، دریا بہا رہا ہے، تو اس کے بندے بن کر کے اس کی رحمت کو پانے کے لیے کوشش کرنے والے، ایفرٹ کرنے والے بن کر کے جو ہے وہ صف میں شامل ہو جائیں، اور اس کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے، اس کی نافرمانی کر کے، یا اس کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے، یا اس کے احکامات کے خلاف اگینسٹ آ کر کے اپنے لیے بربادی کا بندہ سامان جمع نہ کرے۔ دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی کیا ہے؟ نقصان ہی ہے۔ بندے کی، ہر بندے کی کیپیسٹی ہوتی ہے، وہ جو وزن اٹھاتا ہے وہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہی اٹھاتا ہے۔
آپ کسی ایک بندے کے اوپر 5000 کلو کا وزن نہیں ڈال سکتے. 5000 کلو وزن کوئی بندہ نہیں اٹھاتا دنیا میں. اور 5000 کلو وزن بندے پہ ڈال دیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا کچھ عمر نکلے گا اور کیا ہوگا؟ بندہ پھر نہیں رہے گا. اتنا وزن اس کے اوپر جو ہے آپ اگر ڈال دیں گے تو بندہ جو ہے وہ نافرمانیوں کا بوجھ بھی اپنے اوپر جو ہے نا وہ اس طرح کا نہ ڈالے کہ بالکل برباد ہی ہو جائے. رسوائے حلق ہو گئے، برباد ہو گئے، اس صف میں بھی نہ چلا جائے. اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت بھی دلا رہا ہے، اور اللہ کریم کی رحمت کس طرح حاصل کی جائے گی اس بات پر بھی ہماری توجہ دلا رہا ہے. اور اللہ کریم ہم پر کرم فرمائے، فضل فرمائے اور بے حساب بخش دے. بوجھ تو بلکہ تھوڑا بھی نہیں رکھنا چاہیے اپنے اوپر، سارے کا سارا بوجھ اتارنا ہی ہے. جی. تو اتارنے کا راستہ ہے توبہ. جی. رب تعالیٰ کی بارگاہ کا دستور بڑا پیارا ہے. جی. جو جا کے اقرار کر لینا آہا کہ یا اللہ میں نے نافرمانی کی، اللہ مجھے معاف کر دے، اس کو معافی مل جاتی. کیا بات ہے استاد. اتنا پیارا جب دستور موجود ہے، راستہ موجود ہے، پھر انسان کہاں بھٹکتا پھر رہا ہے، کہاں غفلت کی زندگی گزار رہا ہے. اپنے رب کی رحمت کی طرف آ جائیں، پھر دیکھیں گے زندگی کیسے پرسکون اور خوشی کے ساتھ گزرتی ہے، عافیت کے ساتھ گزرتی ہے، اور آخرت میں بھی کیسے انعامات نصیب ہوتے ہیں. اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئے، اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئے، اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئے، اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئے، شہرا سونا چوراہا متے بے کس نواز گا، اللہ پاک کی رحمت کا مستحق اور حقدار بنانے والا. لفظ بھی دیکھیں، مستحق اور حقدار بنانے والا. اللہ اکبر. جو کام ہے وہ اس نے خود ہی بیان فرمایا ہے، اور وہ ایک زبردست کام جو ہے وہ نماز ہے. اور رحمت بھی ملے گی، برکتیں بھی ملیں گی، بیماریاں بھی دور ہوں گی. آئیے ویڈیو کلپ بھی سماعت فرمائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نماز میں شفا ہے، آپ کو معلوم ہے؟ جی ہاں، بالکل شفا ہے. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے صحابی، سارے صحابی سچے، سارے صحابی جنتی، یہ بھی جنتی ہیں. اور بڑے ممتاز اور نمایاں صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نماز پڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا کیا تجھے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں. فرمایا اٹھو نماز پڑھو، کیونکہ نماز میں شفا ہے، بے عدد امراض سے محفوظ رکھے گی تمہیں، بے عدد امراض سے محفوظ رکھے گی تمہیں، حق سے دلوائے گی صحت تم پڑھو دل سے نماز، حق سے دلوائے گی صحت تم پڑھو دل سے نماز. سبحان اللہ. نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی شفائیں بھی رکھی ہیں، روحانی شفائیں بھی رکھی ہیں. مثلا نماز دل کو شفا دیتی ہے، معدے کو شفا دیتی ہے، آنتوں وغیرہ کے مرض میں بھی شفا دیتی ہے. نماز سے دکھ درد کا احساس بھلا دیا جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے. نماز بہترین ورزش، بیسٹ ایکسرسائز ہے.
کیونکہ اس میں قیام ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، بدن کے اکثر جوائنٹس جو ہیں وہ موو ہوتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، تو اس سے نماز پڑھنے والے کو میڈیکلی فائدہ ہوتا ہے، اس کی فٹنس بہتر ہوتی ہے۔ نزلہ زکام کے مریضوں کے لیے لمبا سجدہ بہت مفید ہے، سجدے سے بندنا کھل جاتی، پتہ ہے آپ کو؟ آنتوں میں جمع ہونے والا غیر ضروری مواد، اس کو نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو حرکت ملتی ہے، اور سجدہ بہت مددگار ہوتا ہے۔ نماز سے ذہن صاف ہوتا ہے، نماز سے غصے کی آگ بجھ جاتی، نماز رزق لاتی ہے، نماز صحت کی حفاظت کرتی ہے، نماز تکلیف کو دور کرتی ہے، نماز بیماری بھگاتی ہے، نماز دل کی قوت کو بڑھاتی ہے، فرحت اور خوشی کا سامان بنتی ہے نماز سے سستی دور ہوتی ہے، نماز سینے کو کھول دیتی، شرح صدر کرتی ہے، روح کو غذا فراہم کرتی ہے، دلوں کا سکون اور چین تو اللہ کی یاد میں، اور نماز اللہ کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ نماز سے دل روشن ہو جاتا ہے، نماز چہرے کو بھی چمکا دیتی ہے، نماز برکت لاتی ہے، نماز خدائے رحمان سے قریب پہنچاتی ہے، نماز شیطان کو دور بھگاتی ہے۔ نماز پڑھنی آنا چاہیے اور نماز سکون سے پڑھنی چاہیے، پھر یہ برکتیں فضائل حاصل ہوں گے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ دور ہوں بیماریاں، بیکاریاں، ناکامیاں، دور ہوں بیماریاں، بیکاریاں، ناکامیاں، دل میں داخل ہو مسرت، تم پڑھو دل سے نماز، دل میں داخل ہو مسرت، تم پڑھو دل سے نماز۔ اللہ ہمیں پکا نمازی بنا دے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت پیارا عمل ہے نماز۔ اللہ ہمیں نماز سے محبت نصیب فرمائے، آمین۔ آگے بڑھتے ہیں سر، ناظرین کی کال دیتے ہیں جی۔ تان محمد عمر حیات التاری تانلیہ والا زیاد گزار ہوں۔ سلمان بھائی آپ کا پروگرام کھلے صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے، اور آج کا موضوع رحمت الہی کی جھلک بھی بہت ہی پیارا ہے۔ سلمان بھائی آپ سے عرض یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض افراد یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہمارا رب تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ بہت رحیم ہے، کریم ہے، ہم جو کچھ بھی کریں وہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، تو ان کا یہ کہنا کیسا، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دے۔ ہم جو کچھ بھی کریں وہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو سزائیں بیان کی ہیں وہ کیوں بیان فرمائی؟ معاذ اللہ، یہ جو بات ہے یہ بہت غلط بات ہے۔ سلمان بھائی آیت کریمہ یہاں پر عرض کروں، رب العالمین نے ارشاد فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت چاہے گا تو عزتوں کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ پھر فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، پاکیزہ کلام اسی کی طرف بلند ہوتا ہے اور نیک عمل کو وہ بلند کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، ارشاد فرمایا گیا وہ لوگ جو برے مکر و فریب کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، وہ مکر اولئک ہوا یبور، اور ان کا مکر و فریب برباد ہوگا۔ تو بندہ ایک تو برا عمل بھی کر رہا ہے، اس پر جری ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کچھ بھی کریں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں دے گا۔ قرآن کریم کے تفصیل سے اگر مطالعہ کیا جائے تو قرآن کریم یہ بیان کرتا ہے کہ پچھلے لوگ اس وجہ سے برباد ہوئے، وہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اگر ہمیں عذاب آئے گا تو تھوڑے ہی دن کے لیے آئے گا، یا کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے دوست ہیں، بیٹے ہیں، ساتھی ہیں، لہٰذا وہ ہمارا کچھ نہیں کرے گا یا ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ رب العالمین جل وعلا نے ان کی اس بات کو انتہائی ناپسندیدگی کے ساتھ بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی لکھا ہوا ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا کوئی خاص پیغام دیا ہے، جبکہ قرآن ایک رہنما ہے، وہ یہ اصول بیان کر رہا ہے کہ جو سیئات کا مرتکب ہوگا تو پھر وہ عذاب شدید بھی اسے دیکھنا پڑے گا۔ جی بالکل، میں یہاں ایک اور بھی عرض کروں، جس طرح بشارت ہے نا، خوشخبری ہے، اسی طرح قرآن کریم کی آیات میں
زجر بھی ہے اور توبیخ بھی ہے. زجر بھی ہے اور توبیخ بھی ہے، یعنی ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے اور جھاڑ جو ہے وہ جسے کہنا پلانا، ڈانٹنا، اس کا بھی جو ہے وہ بالکل بیان موجود ہے. جیسے دیکھو ذوقوا عذاب الحریق، یہ جلانے والا عذاب، اس کا مزہ چکھو. وبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. کیسا زجر ہے، کیسی توبیخ ہے. اللہ ہمیں جو ہے نا وہ اپنا خوف بھی نصیب فرمائے. تو یہ باتیں عموماً وہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کے کام اپنے بس وہ کیا ہے کہ اپنے غلط کاموں کو بس وہ کیا سنوارنے، اپنی ہی نظر میں وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ کالے نو 100 باری دھوئیے روے کالے دا کالا. تو جو کام غلط ہے نا اس کو 100 آپ بہانے اس کو پہنا لیں اور 100 طرح سے اس کو چھپا لیں، تو وہ کیا رہے گا، وہ رہے گا. وہ مدنی چینل پر بچوں کے لیے ایک کہانی بھی آتی تھی، بلکہ اب بھی آتی ہوگی، ہے نا، گدھا. وہ گدھا کیا کرتا ہے، وہ اس کو شیر کی کھال ملتی ہے جنگل میں، تو وہ شیر کی کھال پہن لیتا ہے اور پھر وہ دوڑتا ہے، چلتا ہے، تو جانور دیکھتے ہیں وہ لو بھی شیر آ رہا ہے، وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ گدھا کیا کرتا ہے، وہ پھر اپنی آواز نکالتا ہے. پہلے تو ایک کام کر رہا تھا، اس کے بعد کیا کر رہا ہے، اس کام کے بعد جب اپنی آواز نکالتا ہے نا، وہ جانور جو پہلے ڈر کے بھاگ رہے تھے پھر وہ اس کے قریب آ جاتے ہیں اور وہ ان کو ڈرانے کی پھر کوشش کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے بھائی تو گدھا ہی ہے بھیا، یہ تیرے شیر کی کھال تو نے پہنی ہوئی ہے نا، یہ بتا رہی ہے، یہ تو نے کھال ہی پہنی ہوئی ہے، اندر گدھا ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ کام جو غلط کر رہے ہیں اور گناہ کر رہے ہیں، اس کو لبادہ پہنا کے اور اسی کے ساتھ سسٹین کرنا، اس کو ایک لبادہ اپنا دینا، چادر ڈال دینی اور کام بھی وہی جو ہے وہ کرتے رہنا، اس سے بچنے کی صورت نہیں ہوگی. یہ یاد رکھیے گا. سیدھی سی اور سچی سی اور سادی سی جو ہے وہ بات ہے. اللہ کریم نے ہی ان سزاؤں کو بھی بیان فرمایا ہے، زجر بھی بیان فرمایا ہے، توبیخ بھی بیان فرمائی ہے. شر البریہ کہا ہے کن کو؟ جو بدکار لوگ ہیں، جن کے عقیدے برباد ہیں، جن کے عمل جو ہے وہ برباد ہے، وہ اپنا حساب لگا لیں. اور خیر البریہ کہا ہے، بہترین گروہ کہا ہے، بدترین گروہ کہا ہے. اور ایک کیا ہے؟ بہترین. جو بہترین گروہ کون سے ہے؟ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے، اولئک، یہی ہم ہیں خیر البریہ، بہترین گروہ. یہ ہی کیا ہیں؟ یہ اچھا گروہ ہیں. اور اس سے پہلے جو شر البریہ جو بیان کیا، بدترین گروہ جو بیان کیا، اس کا بھی پیچھے بیان گزرا ہے. اور ان کے نہ عمل ٹھیک ہے، نہ عقیدے ٹھیک ہیں، نہ کچھ اور معاملہ ہے ان کا. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. جو کہتا ہے نا جو چاہے کریں وہ کچھ نہیں کہے گا. سنیں قرآن مجید میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. ارشاد فرمایا کہ جو نماز کو چھوڑنے والے ہیں، ضائع کرنے والے ہیں اور اتباع شہوات جو چاہے کریں، جو جی میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، ان کا حشر کیا ہے؟ انہیں کچھ نہیں کہے گا. نہیں، اللہ کریم فرمایا فسوف یلقون غیا، جہنم کی جو وادی غی ہے نا، ان کے اندر ان کو ڈالا جائے گا. تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اور ایک شخص یہ کہتا ہے جو چاہے کریں کچھ نہیں کہے گا. یہ تو ایک آیت کریمہ ہے. جو نافرمان ہے دنیاوی اعتبار سے بھی، اور رحمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ سرکش ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم سے بڑھ کر رب کی رحمت پر اعتماد بھی، یقین بھی، ایمان بھی، بھروسہ بھی، صحابہ کو بھی، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء ہیں ان کو بھی. انہوں نے تو کوئی نہیں کہا ہم نمازیں نہیں پڑھتے. وہ تو جنت کی سند لے کر بھی قبر کے پاس جب جایا کرتے تھے تو آنسو بہا رہے ہوا کرتے تھے. رب کی رحمت، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی سرکش ہو جائے، اپنی طرف سے کوشش کرتا رہے، پھر رب کی رحمت کا طلبگار رہے، اللہ کریم اسے عطا فرمائے گا. جیسے خود ارشاد فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، رحمت اس کے لیے لکھ دے گا اللہ تبارک تعالیٰ ان قریب کے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے. اور دوسری بات ہے صاحب، جو انسانیت کا اور حیا کا بھی تقاضا ہے نا، وہ یہی ہے. جو اتنی مہربانیاں فرما رہا ہے اسی کی نافرمانیاں کر رہے. یہ تو بندہ بولے کہ بے شرمی اور بے حیائی کی انتہا، اس سے اور کیا
جو ہے وہ ہوگی کہ جو مہربانی کر رہا ہے اسی کا جو ہے وہ اسی کی نافرمانی کرنا. کہ جو کوئی احسان کرے تو اس کے احسان کے بدلے میں پھر اس کی نافرمانی کرنا، جی یہ احسان فراموشی کہلاتی. جی تو رب تعالیٰ کے احسانات، انعامات اور رحمتیں جب اتنی ہیں ہم پر، جی تو جواب میں ایک تو نافرمانی کرنا اور پھر اس نافرمانی کو کوٹڈ کرنے کی کوشش کرنا. پتہ ان کو بھی ہوتا ہے، یہ سامنے والے کو شاید خاموش کروانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ مجھے سمجھایا نہ، یہ نہیں، ورنہ اس سے یہ پوچھیں. وہ اعلیٰ حضرت کا مصرع مجھے بار بار یاد آ رہا ہے، یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ کہ یہ جو بندہ بیان کر رہا ہے کہ ہم کچھ بھی کریں رب تعالیٰ بہت رحیم ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، یہ کس آیت کس حدیث میں آیا ہے؟ کسی میں نہیں آیا، کسی میں نہیں آیا، بلکہ احادیث اور آیات چند چیزیں بیان کی گئی نا، ان میں تو یہ آیا ہے. تو حدیث پاک کا مضمون بھی یہ ہے کہ سمجھدار تو وہ ہے کہ جو رب تعالیٰ کی فرما برداری کرے. اور اس شخص کو احمق قرار دیا گیا، نادان اور بے وقوف قرار دیا گیا کہ جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگ جائے اور پھر رب تعالیٰ سے جنت کی امید رکھے. تو ہمیں تو سمجھداری کرنی ہے. سمجھداری یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، اور اس کے بعد اس کے عذاب سے ڈرے بھی. رحمت کی امید اور عذاب کا ڈر یہ ہمیں متوازن رکھے گا. اگر ہم صرف عذاب کے ڈر کی طرف جائیں گے تو مایوسی کی طرف چلے جائیں گے، اور صرف اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ رحمت ہی رحمت ہے، وہ ہمیں پکڑ نہیں ہوگی، تو پھر ہم نافرمانی کی طرف چلے جائیں گے. تو ہمیں بیلنس رکھے گا کون؟ ایمان کس کا نام ہے؟ رجا اور خوف کے مابین، خوف اور امید کے درمیان ہے ایمان. تو متوازن زندگی گزاریں. اس طرح کے لوگوں کی بات پہ کان نہ دھریں. ایسے لوگوں کو بھی بہرحال اپنے اس قول سے توبہ کرنی چاہیے. بالکل درست فرمایا. زبان کا علاج کریں اور عمل کی اصلاح کریں. اللہ نصیب فرمائے. آمین. آگے چلتے ہیں. جی ماشاءاللہ. آج کا موضوع رحمت الہی کی جھلک. سلمان بھائی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم دن رات گناہوں میں مصروف ہیں. میرا رب ہے کہ جو ہمیں کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، صحت بھی دی ہوئی ہے، عزت بھی دی ہوئی ہے. کیا یہ رحمت الہی کی جھلک کم ہے؟ بس اللہ پاک ہمیں اپنی فرما برداری میں دن رات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. عمر بھائی سے گزارش ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی. جزاک اللہ خیرہ. آمین. جی وہ اخلاق قطاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں. میری عمر بھائی یہ عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں. میرا دا میرا منگتا میرا غلام آئے. فٹافٹ ایک شعر سنا دیں اس کا. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے ابھی طیبہ سے پیام آئے. خدا کرے ابھی طیبہ سے پیام آئے. میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے رازے سے. میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے رازے سے. وہ پھر کہیں کہ واپس میرا غلام آئے. میرا غلام آئے. وہ پھر کہیں کہ واپس
तबारक व तआला हमें बेहिसाब बख्शिश से मुशर्रफ फरमाए और अल्लाह करीम हमें ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए जिन कामों के करने से अल्लाह तबारक व तआला की रहमत मिलती है, उसका करम मिलता है और यकीनन ये इबादत करने से मिलता है, तिलावत करने से मिलता है, रियाज़त करने से मिलता है, रोज़े रखने से मिलता है, सच बोलने से करम होगा, कारोबार है कहीं पर तो उसमें अमानतदारी और दयानतदारी के साथ होगा, लेन देन का मामला है तो उसके अंदर भी जो शरीयत के तकाज़े हैं ये पूरे करने से करम होगा, अल्लाह की रहमत मिलेगी। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए अच्छे अखलाक, अच्छे अमाल, अच्छा किरदार अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए और इसके लिए दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। मुस्तफा जाने रहमत पे लाओ सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाओ सलाम, गौसे आज़म इमामों तो जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पे लाओ सलाम, तो मुझसे खिदमत के खुद सीखे हाज़ा, मुझसे खिदमत के खुद सीखे